دیوبند نے کس حد تک کام کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی بات میں کہہ رہا تھا، فرمایا تھانوی نے اس کے لباس کو بدل دیا، ذوق کو بدل دیا۔ مولانا شبیر علی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے گفتگو کر کے آؤ، گفتگو ہونے لگی، توجہ رکھنا۔ انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ محمد علی جناح نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پہ قائل کیسے کرو، ذرا دیوبند کا مزاج دیکھنا کیسے حکمت عملی سے بات کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میرے ذہن میں تھا محمد علی نماز نہیں پڑھتا، ان کو نمازی کیسے بنائیں۔ میٹنگ چل رہی تھی، کہتے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ہمیں محمد علی جناح صاحب سے جناب ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا بڑے شوق سے پوچھے، انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا 2-2 4-4 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے اس میں تم نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کہتے قاعدہ محمد علی جناح فرمانے لگے یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کافر پہ روب پڑتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر تمہارا نعرے سے مقصود کافر پہ روب ڈالنا ہے تو میں تمہیں اس سے بڑی بات کہتا ہوں کہ جس سے زیادہ روب پڑے گا۔ فرمایا وہ کون سا؟ کہتے ہیں جب جلسہ شروع ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم لوگوں سے کہو نماز پڑھو، جب 2 لاکھ اکٹھے نماز پڑھو گے تو روب زیادہ پڑے گا، 2 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو روب زیادہ پڑے گا۔ محمد علی جناح صاحب فرمانے لگے، انہوں نے کہا مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن الجھن یہ ہے اگر اس 2 لاکھ کے مجمع میں نے کسی عالم سے کہا تم نماز پڑھو تو میرے مجمع مختلف فرقے آتے ہیں، ایک فرقے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑھے گا تو یہ چند ٹولیاں پڑ جائیں گی بجائے کفر پہ روب پڑھنے کے، یہ تو معاملہ بدل جائے گا۔ محمد علی جناح بہت ذہین آدمی تھا، انہوں نے کہا تو معاملہ تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر اور اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میں تو امامت کا حل نہیں ہوں، اس لیے میرے لیے نماز پڑھانی اجتماع عام میں مشکل ہے۔ ادھر بھی مولانا شبیر علی تھانوی حکیم الامت تھانوی کے تربیت یافتہ تھے، وہ فرمانے لگے چلو یہ بات انہوں نے فرمایا میں اگر اس پہ زیادہ بحث کروں گا الجھن پڑ جائے گی، میں نے پہلا پتھر پھینک دیا ہے، دوبارہ پھر بات کرنی تھی۔ میں نے پوچھا مجھے ایک بات فرمائے، چلو مجمع کے لیے آپ کو اشکال نظر آتا ہے لیکن آپ خود اگر نماز اکیلے پڑھیں اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے نا، پھر تو فرقہ واریت نہیں ہوگی، آپ پہ بھی تو نماز فرض ہے۔ انہوں نے کہا مولانا بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے آئندہ کبھی تو میری نماز چھوٹتی نہیں دیکھو گے، میرا تم سے وعدہ ہے کبھی تو میری نماز چھوٹتی نہیں دیکھو گے۔ محمد علی جناح کو نماز پہ لگایا۔ میں کبھی ایک بات کہتا ہوں ہمارے قابل اس انداز میں جواب دیتے، یقین کریں کہ بڑے سے بڑا بندہ حیرت زدہ رہ جاتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوران مطالعہ عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا۔ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور یہاں یو پی کے گورنر کا سیکٹری یہاں ہندوستان سے چلا اور انگلستان جا رہا تھا، راستے مالٹا میں اسیروں سے ملا، قیدیوں سے۔ انہوں نے کہا مجھے قیدیوں سے ملاؤ۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے ملا۔ ذرا توجہ کرنا، اب دوران جیل کتنا عجیب سوال کیا، اگر اس سوال کا جواب کیا دیں گے جس سے جیل بڑھ جائے یا جیل کم ہو جائے، جواب یوں دینا ہے کہ جواب ٹھیک بھی ہو اور جیل کی مدت بڑھے بھی نہ۔ اس نے کہا مولانا محمود الحسن مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بتاؤ ہندوستان دارالحرب ہے یا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالحرب؟ اگر کہتے ہیں کہ دارالحرب نہیں ہے وہ کہے گا ڈر گیا ہے جیل کی وجہ سے، اگر کہتے ہیں دارالحرب ہے تو انہیں جیل اور بڑھا دینی ہے، یہ جیل میں اگر اب بھی باز نہیں آتے۔ شیخ الہند نے اتنا پیارا جملہ دیا، فرمایا اس مسئلے پہ علماء کی 2 رائے ہیں، بعض کہتے ہیں دارالحرب ہے اور بعض کہتے ہیں دارالحرب نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جو کہتے دارالحرب ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک، جو کہتے نہیں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک۔ انہوں نے کہا 2 رائے دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک ٹھیک اور ایک غلط ہوگی؟ فرمایا اصل میں دارالحرب کے معنی 2 ہیں اس لیے 2 رائے بنی ہے۔ دارالحرب کا ایک معنی یہ ہے کہ جس میں کافر اتنا مستحکم ہو کہ جو چاہے حکم نافذ کر سکے، ایک دارالحرب کا معنی یہ ہے، اس اعتبار سے دارالحرب بنتا ہے۔ اور ایک دارالحرب کا معنی یہ ہے، ایک دارالحرب کا معنی کہ جس میں آزادی کے ساتھ آدمی شریعت کے احکام پہ عمل نہ کر سکے، یہاں سے وہ آزادی سے عمل کر سکتا ہے، اس اعتبار سے دارالحرب نہیں بنتا۔ ایک تعریف کو دیکھے تو بنتا ہے، ایک کو دیکھے تو نہیں بنتا، تو وہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے، وہ بھی رائے اور یہ بھی رائے ہے۔ وہ وہاں سے واپس منہ اٹھا کے چلا گیا، اس سے جواب نہیں بنا، میں اس کے جواب کیا دوں گا؟ ہمارے علماء خدا نے عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم جیسے جواب دیتے تھے نا، کبھی آپ امام صاحب کے مناظر سوالات اور جوابات پڑھیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، ان سے ایک ہجڑے نے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ خسرا ہجڑے نے سوال کیا۔ حضرت امام صاحب کہنے لگا جی میرے 2-4 سوال ہیں۔ فرمایا تم کرو سوال پوچھنے لگا۔ انہوں نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں دنیا کا وسط کون سی جگہ ہے درمیان؟ فرمایا یہی جگہ جہاں تو کھڑا ہے، اگر نہ یقین ہے تو ناپ کے دیکھ لے۔ اس نے کہا جی مجھے یہ بتاؤ دنیا میں چوپائے زیادہ یا 2 پائے والے زیادہ؟ فرمایا کہ نہیں، فرمانے لگے کہ چوپائے زیادہ، اگر نہ یقین ہے تو گن کے دیکھ لے۔ اب وہ گنتا کیسے؟ اس طرح 3-4 سوال کیے، پھر اس نے تنگ آ کر ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ دنیا میں مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ؟
مرد زیادہ یا عورتیں؟ فرمایا کہ تو بتا تو کون ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تجھے کس گنتی میں رکھنا ہے، پھر پتا چلے مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ۔ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ فرمایا پھر مجھے بھی نہیں پتا، جب تک تیری جنس کا تعین نہیں ہوگا تو میں کیسے بتاؤں گا کون زیادہ ہے؟ تجھے بھی تو کسی گنتی میں لانا ہے۔